وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ آج 28 اکتوبر مطابق 12 ربیع الثانی 1445 ہجری ہفتے کا روز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کانفرنس ہال مسجد عالیہ میں تاریخ اسلام کا 1020ویں نشست ہے یہ، اور جس کو مخاطب عنوان ہے آج کا بیت المقدس کی بازیابی میں خانقاہ قادریہ بغداد کا کردار۔ آج کے مقرر ہیں ڈاکٹر محمد عبدالعلیم صاحب، الحمدللہ پروفیسر ہیں معنوں میں گچی باؤلی پہ جو یونیورسٹی ہے، بہت ہی قابل ہیں۔ ہم اس سے پہلے جو ہے ہم ان کا خطاب جمعے کے دن سن چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کے علم میں ترقی دے، ان کو صحت سے رکھے، اور مغرب کا ٹائم بہت قریب رہتا ہے، میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا لینا نہیں چاہتا۔ ہمارے ڈاکٹر محمد عبدالعلیم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ آئے اور ہمیں مخاطب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على القائد الشہید سیدنا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ وعلى آلہ وأصحابه ومن تبعه وسار على دربه ومنهجه وأحبه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، میرے بزرگوں اور دوستوں اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ شہر حیدرآباد کے ایک تاریخی پلیٹ فارم سے
مجھے کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میں سب سے پہلے اس بزم کے جو ذمہ داران ہیں، عالیہ مسجد کے جو کمیٹی کے ممبران ہیں، اور اس میں بطور خاص جناب معیز صاحب جو ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹس میں ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، اور میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ میں آپ جیسے بڑوں کے درمیان کچھ طالب علم کی حیثیت سے یہ جو موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے اس حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع ہمارا ہے بیت المقدس کی بازیابی میں خانقاہ قادریہ اور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سے فیض یافتہ جو لوگ ہیں، انہوں نے فلسطین میں بیت المقدس پر جب عیسائیوں نے، صلیبیوں نے حملہ کیا تھا تو اس کو جب ریکور کیا، اس کو دوبارہ سے فتح کیا، تو اس میں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس موضوع کے ڈیپتھ میں جاؤں، بنیادی معلومات میں آپ کے حوالے کر دوں کہ ہماری اسلامی تاریخ میں بیت المقدس کی اہمیت ہم سب کو معلوم ہے۔ اب حالیہ دنوں میں جو اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں غزہ پر، جو بربریت ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی اس موضوع کا انتخاب ضروری تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس مہینے کو نسبت ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صوفیہ کے طبقے میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں جس نے بھی قلم اٹھایا ہے اس نے ایک بات کامن لکھی ہے کہ جو احوال اور کرامت اور جو پاکیزگی اور جو صفائی قلب اور جو رتبہ اور مرتبہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ کسی اور کے حصے میں اتنی عظمت، اتنی قبولیت اور اتنا کام اور اتنا کنٹریبیوشن نہیں آیا۔ بیت المقدس کے حوالے سے فضائل وغیرہ میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ یہ موضوع کا ایک دوسرا پہلو ہوگا، لیکن ایک دو معلومات ضروری ہے تاکہ ہم اس موضوع کو اور اچھے انداز سے سمجھ سکیں۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس کی اہمیت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی صحابہ کو بیان فرما دی تھی۔ عملی طور پر حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر کو تیار کیا تھا بالکل اپنے وصال سے پہلے، اور وہ لشکر ابھی روانہ ہونے والا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری حیات سے وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے اس مہم کو نہیں روکا اور انہوں نے اس مہم کو جاری رکھا۔ وہ ابتدائی مہم تھی، وہ کامیاب ہوئی، اور وہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضور کے وصال کے 5 سال 15 ہجری 5 سال کے اندر بیت المقدس کو حضرت عمر کے زمانے میں فتح کر لیا گیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بیت المقدس کی فتح میں ایک جو فگر آتا ہے، مورخین نے جو فگر دیا ہے وہ یہ ہے کہ 5000 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا ہے بیت المقدس کو بازیاب کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کسی اور مہم میں صحابہ کی اتنی بڑی تعداد نہیں ملتی کہ جو صرف ایک مہم کے لیے انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں جانیں دی۔ اس کے بعد 15 ہجری سے لے کر 492 ہجری شعبان 1099 عیسوی تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ صلیبی جنگوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا ایک دور ایسا ہے کہ جہاں پر مسلمان اور عیسائی یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، اور کئی سالوں تک صلیبی جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ صلیبی جنگوں میں جو ان کو سب سے نمایاں کامیابی جو ملی
وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت الاقدس کا چلا جانا تھا۔ تاریخ میں اگر عیسوی سال سے آپ دیکھیں تو 88 ایئرس ایسے ہیں کہ جب بیت الاقدس پر مسلمانوں کا قبضہ نہیں تھا۔ 492 ہجری، 1099 عیسوی، یہ وہ تاریخ ہے، شعبان کا وہ مہینہ ہے جو تاریخ اسلام میں ایک سیاہ دور آپ کہہ سکتے ہیں، ایک مایوس کرنے والا ایک اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا کہ اگر اللہ کا فضل امت پر نہ ہوتا تو پھر یہ امت کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ لیکن یہ حضور کی نسبت کا تصدق ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمانے والا ہے کہ اللہ رب العزت ہر کمزوری کے بعد امت کو ابھرنے کا ایک موقع ضرور دیتے ہیں۔ ہر ناکامی کے بعد امت کو ایک ایسا موقع فراہم کرتے ہیں کہ جہاں پر امت پھر سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتی ہے۔ تو سن 452 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا، اور 88 ایئرس عیسوی حساب سے، اور اگر ہجری سال اور قمری حساب سے ہم دیکھیں تو 91 سال 91 ایئرس یہ قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور اس کو جو واپس مسلمانوں نے لیا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت رجب 583 ہجری 583 ہجری میں بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے پاس آیا ہے، اور پھر مسلمان اس قبلہ اول کے پاسبان بن گئے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع تعلق رکھتا ہے کہ 88 ایئرس میں ایسا کیا ہوا، اور اس سے پہلے کیا ہوا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں واپس آ گیا۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ جذباتی باتیں گردش کرتی ہے، اور اپنی باتوں کو سپورٹ دینے کے لیے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بطور ریفرنس پیش بھی کرتے ہیں۔ جیسے جب کبھی بھی بیت المقدس کی بات آتی ہے تو فوراً زبانوں پر آ جاتا ہے کہ کاش کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھتا۔ آج بھی بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی کا انتظار ہے، آج بھی کوئی اٹھے جو صلاح الدین ایوبی کا نائب بنے اور پھر سے مسلمانوں کے لیے وہ حالات سازگار کرے، وہ حالات بنائے کہ جب 583 ہجری میں مسلمان فاتحانہ طور پر فلسطین میں موجود تھے، داخل ہوئے تھے، امن و امان کا دور تھا۔ ایک مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس بات کو رائج کرتا ہے، اور جذباتی طور پر ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ واقعی میں امت کو ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے کہ جو امت کی دوبارہ سے شیرازہ بندی کرے، بکھری طاقتوں کو جمع کرے، متفرق طبیعتوں کو ایک جگہ لائے، اور مسلمانوں کے اندر جو الگ الگ صلاحیتیں الگ الگ پلیٹ فارم پر جمع ہو رہی ہے اس کو ایک بامقصد طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے گول کو اسٹیبلش اور اس کو پانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں، اور ہماری ترقی کو یا ہماری نشت ثانیہ کو جو ایک شخصیت سے لوگ منسوب کرتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر پہلے سے ہی امت بہت غفلت میں ہے، لاپرواہی میں ہے، اور یہ بات سننے سے امت کو یہ سمجھ میں آتا ہے، ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے، ہم جیسے غافل لوگوں کو، کہ بھئی ہمارے عمل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ کوئی قائد صلاح الدین ایوبی کے جیسا ہم میں نہ ابھرے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن پیشکش کے اعتبار سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید کوئی ایک فرد ہوگا جو امت کی دھارا کو بدلنے کے قابل ہوگا، جبکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے، احادیث شریفہ کا مفہوم یہ بتلاتا ہے، اور قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ قوموں کی تقدیریں قوموں کے جوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ایک فرد لیڈ کرتا ہے
اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح اور کامرانی کے دروازے کھولتے ہیں، لیکن یہ فتح اور کامرانی اور یہ دوبارہ سے امت کا اٹھنا، دوبارہ سے امت کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، یہ صرف ایک فرد کا کام نہیں بلکہ یہ پوری امت کی ذمہ داری مجموعی طور پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کا کوئی حصہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف کا احساس صرف اس عضو میں یا اس جگہ پر نہیں رہتا، بلکہ سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور ریئیکٹ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو جو ایک جسم سے تشبیہ دی ہے، عزیزان گرامی، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت چاہے دنیا کے کسی خطے یا کونے میں رہتی ہو، کسی ایک امتی کا درد وہ سارے امتیوں کا درد ہے، کسی ایک امتی کی مشکل وہ ساری امت کی مشکل ہے، قوم کے کسی ایک فرد کی پریشانی وہ سارے قوم کی پریشانی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے جب جہاد کے متعلق آیتوں کو آپ دیکھیں، اسٹرگل کے متعلق آپ آیتوں کو دیکھیں، تو اللہ نے قوم کو مجموعی طور پر خطاب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فتح اور کامیابی کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر قحط سالی بہت بڑھ چکی تھی، تو وہ قحط سالی کے لیے پانی کی دعا کے لیے، استسقاء کے لیے جمع ہوئے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اور خود وقت کا نبی ہے جو اللہ سے بات کرنے والا ہے، کلیم اللہ جن کا لقب ہے، برگزیدہ نبی ہے، ٹاپ کے انبیاء میں ہے، اللہ نے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی اللہ کا اگر قریب اور دوست ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے سارے مجموعے کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نبی ہے، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن آسمان سے رحمت کی بارش کے نزول کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے حضور متوجہ ہوئے، پوچھنے لگے کہ یا رب، تیرے اتنے بندے ہیں، اتنی رقت سے دعائیں کر رہے ہیں، اور ان رقت والی دعاؤں کا اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ بارش ہم پر نازل ہو جائے، پروردگار بارش کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے درمیان ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے ابھی تک ہمارے ساتھ رشتوں کو، ہمارے ساتھ احوال کو اپنے درست نہیں کیا ہے، اور جب تک وہ اپنی حالت کو درست نہیں کرے گا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری رقتوں کو ہم روکے رکھیں گے اور پانی تم پر نہیں برسایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ بہت غصہ ہوئے، پلٹ کر قوم کو مخاطب کیا، پوچھا کون ہے وہ بدبخت کہ جس کی بدبختی کی وجہ سے ساری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے، ساری قوم اس کا نقصان اٹھا رہی ہے۔ اب وہ شخص مجمع میں تھا، وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے دل میں کہا کہ پروردگار، یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے، ساری قوم کے سامنے میری رسوائی، پشیمانی اور ندامت سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ پروردگار، میں یہاں پر بیٹھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ آگے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور میں میرے پچھلے سارے گناہوں سے میں تائب ہوتا ہوں۔ حضرت عمر ابھی غصے میں ہیں اور قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ بدبخت کھڑا ہو جائے کہ اچانک بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، یہ کیا آپ کے کرشمے ہیں، کیا آپ کے فیصلے ہیں کہ ابھی بارش نہیں ہو رہی تھی اور ابھی بارش ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس بندے نے ہم سے صلح کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ فرمائیے کہ وہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ گنہگار تھا جب ہم نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا، اب تو وہ ہمارا اپنا اور دوست ہو چکا ہے، تو اب اس حالت میں تو ہم اس کو ہرگز تمہارے سامنے نہیں لائیں گے، کیونکہ اس سے پھر اس کی پشیمانی ہوگی۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فرد کی وجہ سے ساری قوم سے آسمانوں کی رحمتیں رکا لی جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش ہوئی ہے 470 ہجری میں۔ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا، یہ تھوڑا تاریخوں کو آپ لوگ یاد رکھیں، 493 ہجری میں، 492 ہجری میں
پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہوئی ہے 470 ہجری میں، 80، 90 اور 92، یعنی جب آپ کی عمر 22 سال کی تھی، نوجوانی کی عمر میں آپ تھے، جب آپ نے اپنی زندگی میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا سانحہ دیکھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اور یہ جو دور ہے 5ویں صدی ہجری اور 6ویں صدی ہجری، میں عرض کروں اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور تھوڑا سا اگر تاریخوں کو اور ڈیٹس کو نکال دیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی مورخ 2022 اور 23 کے احوال قلم بند کر رہا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے گھروں کے حالات عربی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایسا ملے گا کہ ہمارے گلی کوچوں، مدرسوں، مسجدوں اور ہماری تنظیموں اور ہماری جماعتیں اور ہمارے پاس جتنے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے متعلق آج سے 1000 سال پہلے کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا۔ منوان وہی حالات، منوان وہی کیفیات، منوان وہی بیماریاں جو مجموعی طور پر اس معاشرے میں تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس جیسی نعمت ان سے چھین لی۔ عزیزان گرامی، اقبال سے پوچھا گیا، علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ بھئی تقدیروں کا جو امتیں ہوتی ہے وہ ترقی کیوں پاتی ہے، وہ زوال پذیر کیوں ہوتی ہے، زوال کی طرف کیوں آتی ہے؟ علامہ اقبال نے ایک شعر میں ان تمام فلسفے کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ امتوں کا ترقی اور زوال کا وہ فارمولا کیا ہے جس کی وجہ سے امتیں ترقی بھی پاتی ہے، زوال کی طرف بھی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، اللہم صلی علی سیدنا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول، طاؤس و رباب آخر۔ انہوں نے کہا کہ جو امت ترقیوں کی طرف جانے والی ہوتی ہے اس کے پاس لہو لعب کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اس کے پاس صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ تعمیر کس طرح کرے، ایکسپینڈ کس طرح کرے، ڈیولپمنٹ کس طرح کرے، اپنی صلاحیتوں کو دنیا کی ترقی کے لیے کس طرح استعمال کرے۔ اور جو قوم اور جو امت زوال کی طرف جانے والی ہوتی ہے تو پھر اس کی نگاہیں موج اور مستی کی طرف جاتی ہے، ناچ گانوں کی طرف جاتی ہے، اور جو ہے جو کچھ بغیر کسی فائدے کی چیزیں ہوتی ہے اس کی ساری توجہ اس کی طرف جاتی ہے۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے کہ جو قوم سٹرگل والی ہوتی ہے وہ ترقی یافتہ ہوتی ہے، اور جو قوم کے اندر آرام پسندی، غفلت، لاپرواہی، اسراف، نمود، نمائش، یہ سب چیزیں آ جاتی ہے تو پھر وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے عزیزان گرامی میں آپ کے سامنے عرض یہ کروں گا مختصراً کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا 492 ہجری اور پھر 88 ایئرز تک وہ صلیبیوں کے قبضے میں رہا، تو کوئی چیز ایسے ہی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے کوئی ہم پر حملہ کرے اور ہمارے قبلہ اول کو لے کر چلے جائے، مسلمان خالی رہ جائے، ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ سٹرگل ہوگا، جوابی کارروائی ہوگی، اور جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن دین کی جو چیزیں ہیں مقدس اس کے ساتھ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن پھر کیا بات ہے کہ صلیبیوں نے 492 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے سبب بنے۔ سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ جو دین کو ریپریزنٹ کرنے والا طبقہ تھا، جو دینی امور کو انجام دینا جس کی ذمہ داری تھی، اور جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کی فکریں تبدیل ہو گئی، ان کا مقصد چینج ہو گیا۔ 492 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اتنا بڑا واقعہ ہو تو عالم اسلام میں کس طرح کا ماحول ہونا چاہیے، بیٹھکوں میں، اجتماعات میں، میٹنگز میں موضوع گفتگو کیا ہونا چاہیے۔
کوئی اگر بیٹھتا ہے ایسے واقعات میں، اگر ہم ہیں، اللہ نہ کرے 492 ہجری میں اگر ہم ہوتے، ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوتا، اور اگر اس کے بعد ہماری کوئی محفل ہوتی، جلسہ ہوتا، کوئی ہمارا اجتماع ہوتا، کوئی ہماری بات چیت ہوتی، تو آپ تصور کیجئے کیا وہ بات چیت میں یہ موضوع نہیں آنا چاہیے کہ بیت المقدس کا کیا ہوگا؟ ہم کیسے اس کو پھر سے دوبارہ سے حاصل کریں گے؟ وہ کیا ہمارا روڈ میپ ہونا چاہیے کہ جس کو طے کر کر ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں؟ کہ یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہونا چاہیے؟ آپ سب کہیں گے کہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن آپ سنیں کہ وہ دور میں جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہے اور صرف 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، 495 ہجری چل رہا ہے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد میں جو ہمارا کیپٹل تھا، وہاں پر جو دین کا علم حاصل کرنے والے تھے ان کے درمیان لڑائی یہ تھی کہ میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ پریویل کرے گا یا تمہارا اسکول آف تھاٹ ہے وہ پریویل کرے گا۔ حنفی مذہب کو زیادہ ترقی ملنی چاہیے یا حنبلی مذہب کو یا شافعی مسلک کو یا مالکی مسلک کو؟ 495 ہجری کا واقعہ ہے کہ مدرسہ نظامیہ، آپ جانتے ہیں کہ بغداد میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، ایک بہت بڑا سینٹر تھا نالج کا، جس کے سربراہ جو تھے پڑھانے کے حوالے سے، جس کے ڈین آف ایجوکیشن اگر میں کہوں تو اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مدرسے کا ڈین آف ایجوکیشن مقرر کیا گیا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ جس یونیورسٹی کا ڈین امام غزالی جیسا شخص ہو، وہاں پر تعلیم کا معیار کتنا اونچا ہوگا، وہاں پر فکر و فن کی کیسی آبیاری ہوتی ہوگی، وہاں پر کیسے کیسے لوگ تیار ہوتے ہوں گے۔ اور یہ 495 ہجری یہ امام غزالی کے پیک والا دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر انہوں نے سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے منصب کو اور اپنے عہدوں کو، اپنی شہرت کو آپ نے ایک دم سے چھوڑ کر عالم اسلام کیا آپ نے سفر شروع کیا، اپنی پہچان کو چھپا لیا۔ یہ وہ دور ہے۔ اور مدرسہ نظامیہ کی حالت یہ ہو گئی کہ وہاں پر ایک شخص آئے جن کا نام تھا محمد بن علی الطبری، جن کو ہمارے پاس علمی دنیا میں القیا الحراسی کے نام سے جانتے ہیں، بہت مشہور عالم دین ہے، شافعی عالم تھے۔ وہ آئے، بغداد میں آئے، وہاں پر ایک جامع مسجد تھی، وہاں پر وہ ٹھہرے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بڑے عالم ہیں، ان سے سننے کی خواہش ہوئی، وہ بیٹھ کر درس دینا شروع کیے، لوگوں کو اچھا دکھا، تو ہوتے ہوتے ان کے مجموعے میں ان کے جو کلاسز ہوتے تھے اس میں بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ جب بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے تو یہ مدرسہ نظامیہ کے جو چند طلباء تھے ان کو یہ دیکھا نہیں گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ حنبلی مذہب اس کا بول بالا ہو، اس کے علاوہ بغداد میں اور عالم اسلام میں دوسرا کوئی مذہب کا پرچار نہ ہو، اس کی ترویج نہ ہو، اشاعت نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی محفل پر حملہ کیا اور سرے محفل اس عالم کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کو یہ بات پہنچائی کہ یہ صاحب دراصل باطنی ہیں، یہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے فکر میں بہت ایکسٹریم ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، لوگوں کے خلاف قتل کی سازشیں کرتے ہیں، یہ اس طبقے کے نمائندے ہیں، لہٰذا آپ ان کو پکڑ لیجئے۔ بادشاہ نے بھی کیا کیا؟ ان لوگوں کی بات سن لی اور اتنے بڑے عالم کو اپنے عہدے سے انہوں نے دستبردار کر دیا، ان کو ہٹا دیا اور ان کو قید کر دیا گیا۔ آپ تصور کیجئے کہ صرف اس بات پر قید کیا جانے لگا کہ تمہاری محفل میں لوگ میری محفل سے زیادہ آتے ہیں، تمہارے علم کے چرچے میرے علم کے چرچوں سے زیادہ ہے، تمہاری شہرت اور تمہاری نیک نامی میری شہرت اور میری نیک نامی سے زیادہ ہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو علم دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، اعمال کو، آپ کے افکار کو ریپرزینٹ کرنے والا ہے۔ جب یہ طبقے میں اس درجے کی رساکشی ہو جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ معاشرہ اور سوسائٹی کے دوسرے طبقوں کا کیا حال ہوگا۔ اور جب یہ واقعہ ہوا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر یہی مدرسہ نظامیہ کے ایک شیخ جو حنبلی شیخ تھے، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ اتنی پستی میں ہم آ چکے ہیں
کہ ایک آدمی کی شہرت کو دیکھ کر ان پر اتنا گھناؤنا الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، چنانچہ وہ خود گئے، بادشاہ کو کہا کہ غلط فہمی اور غلط خبر آپ کو دی گئی ہے، لہٰذا فوراً اس آدمی کو، اس عالم کو رہا کیا جائے، اور پھر ان کو دوبارہ سے رہا کیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ عزیزان گرامی، حضرت ابو الفتح اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم شافعی، یہ بغداد کو آئے اور لوگوں نے ان کے پاس بھی حصول علم کے لیے رخ کیا۔ آہستہ آہستہ ان کی محفل میں لوگ بڑھنے لگے، تو جو دوسرے مسلک کے لوگ تھے ان کو دیکھا نہیں گیا، وہ ان کے محفل میں آئے اور سرے محفل ان سے گالی گلوچ کی، ان کو مارا پیٹا، اور انہوں نے کہا کہ ھذا یوم حنبلی لا شافعی ولا اشعری، کہ آج کے دن حنبلی مسلک کا بول بالا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہ شافعی چلے گا، نہ اشعری چلے گا، نہ حنفی چلے گا، نہ کوئی اور مسلک کا چلے گا۔ تو معاشرے میں جب زوال آتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر سے قوت برداشت چھین لی جاتی ہے، قوت برداشت کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی میرے مقابلے میں ہے، میں کوئی آپ سے بات کہہ رہا ہوں، اور آپ کو اگر میری بات سے اتفاق نہیں ہے اور اگر ہم زوال پذیر ہیں، تو سب سے پہلے میرا کام یہ ہوگا کہ میں آپ کو دلیل کی بجائے گالی گلوچ کا استعمال شروع کر دوں گا، کیونکہ جہاں دلیل ختم ہوتی ہے گالی گلوچ کا راستہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو گالی دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس کہنے کے لیے، اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ تو اب یہ چیز جب آ گئی ہے، اور کس میں آئی ہے؟ یہ مذہبی طبقے میں آئی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ معاشرے کے دوسرے طبقوں کی کیا حالت تھی۔ اچھا، تعصب اتنا بڑھ گیا تھا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مدرسہ تھا جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، وہ مدرسہ ازج کے مقام پر تھا بغداد میں۔ وہاں پہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے رونما ہونے سے پہلے، آپ کی شہرت سے پہلے، ایک حاکم تھے، عالم تھے، حاکم تھے، لیکن وہاں کے لوگوں سے اس قدر نفرت تھی ان کو کہ ان کو ایک بار کسی نے آ کر شکایت کی کہ صاحب میرا مال چوری ہو گیا ہے، میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ چوری بھی نہیں، اس نے کہا کہ گم ہو گئے، مجھے نہیں معلوم چوری ہوئے ہیں، مس پلیس ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں۔ تو ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا غصہ تھا، انہوں نے کہا جاؤ شہر میں، جس کے ہاتھ میں سے جو لینا چاہو لے لو، کیونکہ یہ پورے شہر والے چور ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بار اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ اس نے کسی انسان کو نہیں دیکھا اور وہ ہمارے شہر میں آئے اور ہمارے شہر میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کو دیکھے، اس کے باوجود یہ کہے کہ میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا، تو اللہ کی قسم وہ اپنے کہنے میں جھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ اس شہر میں انسان نہیں بستے۔ اتنا غصہ اور اتنا جو ہے ان کو تعصب اپنے شہر والوں سے تھا۔ یہ مذہبی طبقہ تھا، اور داخلی مسلمانوں کو جو ہے انٹرنل چیلنج تھا۔ اور ایک جو انٹرنل چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان باطنی فرقہ عروج پا رہا تھا۔ باطنی فرقہ کیا تھا؟ یہ بہت ایکسٹریمسٹ گروپ تھا، اور اس گروپ کے جو لوگ تھے ان کو ملت اسلامیہ کے بڑے بڑے سرکردہ جو دماغ ہیں، جو کام والے لوگ ہیں، ان کو اسیسن کرنے کے لیے ریکروٹ کیا جاتا تھا، اور ان کو ڈرگز دیا جاتا تھا۔ ڈرگز دے کر لوگوں ان کو جو ہے ایک، جب ڈرگز دیتے ہیں انسان کو، اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں رہتا، تو اس کو خیالی جنت دکھائی جاتی اور اس کو ٹارگٹ کلنگ کے لیے بھیجا جاتا۔ اور یہ لوگوں نے بہت سارے علماء اسلام کو، مشاہیر اسلام کو، انہوں نے اپنی کلنگ کا نشانہ بنایا۔ جو ان کے خلاف بات کرتا اس کو مار دیتے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المقدس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو بیت المقدس کی بازیابی میں یہ جو طبقہ تھا وہ بہت بڑی رکاوٹ تھا، اور جو کوئی ان کے بارے میں بات کرتا یہ جا کر اس کو ختم کر دیتے۔ سوئسائڈ بومب بلاسٹ آپ جو سنتے ہیں، اس زمانے میں یہ تھا کہ جا کر ٹارگٹ کو ختم کرنا، پھر اپنے آپ کو مار لینا، تاکہ معلوم نہ ہونے پائے کہ سازش کہاں سے شروع ہوئی تھی، ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی لسٹ میں جو ہے سب سے ٹاپ پر تھے. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لسٹ پر سب سے ٹاپ تھے. اور سب سے زیادہ جرأت کے ساتھ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قوم کے خلاف بولتے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ڈھکے چھپے انداز میں بند کمروں میں بولتے، بلکہ 70,000 مجموعے میں بولتے. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی اصل دراصل یہودیوں سے ملتی. ان کے جو ایکسٹریم خیالات ہیں یہ جا کر ملتے ہیں یہودیوں سے. یہ جہاد کو نہیں مانتے اور یہ جب تک رہیں گے مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. تو یہ ایک فتنہ تھا جس کی وجہ سے صلیبیوں کو موقع ملا اور انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. عزیزان گرامی، جب یہ دو چیزیں ہوئی تو تیسری معاشرے کی جو بیماری تھی جس کو حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، وہ تھا کہ اس زمانے میں آج کے حالات آپ دیکھ لیں کہ اسراف، نمائش، نمود، دکھاوا، چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بڑا سے بڑا کر پیش کرنا اور انتہا درجے کی فضول خرچی کرنا، یہ بغداد کا خصوصی طور پر اور عالم اسلام کا عمومی طور پر مزاج بن گیا تھا. میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شاہ. اس کی بیٹی کی شادی طے ہوئی اور جس پرنس سے اس کی شادی طے ہوئی تو اس کے گھر میں جب اس کا ساز و سامان لے جانے کا تیاری کی گئی تو آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ اس کے ساز و سامان کے لیے 130 اونٹوں کو لایا گیا، 74 خچر کو لایا گیا اور 33 گھوڑوں کو لایا گیا. اور ان تمام سواریوں پر اس کے سارے ساز و سامان، اس کے کپڑے ہیں، گہنے ہیں، اس کے برتن ہیں، اس کے روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں. آپ تصور کیجئے کہ 130 اونٹ گھوڑے اس وقت استعمال میں لائے جا رہے ہیں جب سرحدوں پر مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. جہاں پر سامان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کو اگنور کر اپنی غرض کے لیے اور اپنی نمائش کے لیے اور اپنے دکھاوے کے لیے مسلمانوں کے ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. دوسری مثال میں عرض کروں کہ حضرت پیران پیر کے زمانے میں جو عباسی خلیفہ تھا مسترشد باللہ، 517 ہجری میں ان کی ایک بیگم نے اپنے بچوں کی ایک دعوت کرنا چاہی اور دعوت کا عنوان تھا کہ وہ مختون ہوئے تھے، ان کی مختون ہونے کی دعوت تھی، ختنہ کی دعوت تھی. اور اس کے لیے پورے شہر کو سجایا گیا، پورے شہر میں جشن کا ماحول بنایا گیا. اور حالت کیا ہے؟ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے. اور آخری بات اس حوالے سے کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے کیسی بیماریوں کو دور کیا کہ جس کی وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، کہ بیت المقدس جب چلا گیا تو وہاں سے جو لوگ ظلم سہ کر آپ آج کے دن میں اہل غزہ کو تصور میں لا لیجئے کہ وہ لوگ ایک وفد کی شکل میں سارے عالم اسلام میں پھر رہے ہیں اور ایک بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ کے پاس جا کر رو کر گر گڑا کر اور اپنے ساتھ انہوں نے اپنے لوگوں کی کھوپڑیوں کو، سروں کو اور ان کے اعضاء کو جو کٹے ہوئے اعضاء تھے ان کو جمع کیا اور ایک تھیلی میں جمع کر اس بادشاہ کے سامنے لا کر کہا کہ دیکھو تمہاری حکومت میں بیت المقدس تو گیا ہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، ہمارے بچوں کو کاٹا گیا، ہمارے سامنے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوموں کو قتل کیا گیا، ہمارے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ہماری زمینوں سے ہم کو نکال دیا گیا. ہم تم کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری مدد کرو. آپ اندازہ کیجئے عزیزان گرامی کہ اگر یہ ماجرا اگر کسی غیر مسلم کے سامنے بھی، جو عدل والا بادشاہ اس کے سامنے بھی رکھا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے اور وہ فوراً ان مظلوموں کی مدد کے لیے تیار ہو جائے. لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور کے بادشاہوں پر ایسا عیش اور عشرت کا نشہ طاری تھا اور ایسی غفلت کی نیند وہ سو رہے تھے کہ جب
اس بادشاہ کے وزیر نے، پرائم منسٹر نے، پرسنل سیکریٹری نے جب اس سے آ کر یہ تمام وفد کے لوگوں کی باتیں سنائیں اور لوگوں کے کٹے ہوئے اعضاء، کٹے ہوئے سر اس کے سامنے رکھے اور اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت کیبنٹ کی میٹنگ بٹھائیے، ہم کو فوراً کوئی ریزولوشن پاس کرنا چاہیے، کوئی قدم اٹھانا چاہیے، تو آپ کو معلوم اس بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ عزیزان گرامی، بولتے ہوئے بھی ہماری روح کانپتی ہے، لیکن ہماری کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ دعنی انا فی شیء اہم من ھذا، کہ چھوڑو اس بات کو، میرے پاس اس سے بڑا مسئلہ ہے، بیت المقدس کی بازیابی سے بڑا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی مدد کرنے سے بڑا مسئلہ ہے، مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے سے بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ حمامتی البلقاء لی ثلاث لیال لم اراھا، کہ میرا وہ کبوتر تھا 3 دن ہو گئے میں نے اس کو نہیں دیکھا، اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ پہلے اس کو تلاش کرو، جاؤ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بعد میں بات کریں۔ آپ تصور کیجئے کہ جب بادشاہ ایسے ہوں تو پھر رعایا کے اندر کیا ہوگا؟ یہ وفد جب بیت المقدس جب مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ عالم اسلام جو اس وقت بغداد میں تھا، افغانستان کا علاقہ تھا، ایران کا علاقہ تھا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ سارے علاقوں میں وہ لوگ پھرتے رہے، علماء کے ساتھ پھرے، صلحاء کے ساتھ پھرے، جو لوکل لیڈرز تھے ان کے ساتھ پھرے، جگہ جگہ لوگوں کو ترغیب دلائی گئی کہ بھائی آؤ شامل ہو، ہم کو بیت المقدس کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن وہ سارے عالم اسلام میں پھر کر اتنے لوگ نہیں جٹا سکے جو ایک فوج کی شکل میں جمع ہو کر صلیبیوں کے مقابلے کے لیے جا سکے، نہیں جمع کر سکے وہ لوگ۔ پھر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اچانک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے آ گئے؟ تو عزیزان گرامی، اسی کا جواب ہماری آج کی نشست میں ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آئے، بلکہ یہ جو 88 ایئرز کا دور تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے روٹ لیول پر محنت کی، زمینی لیول پر محنت کی، لوگوں کے ضمائر کو جگایا، لوگوں کے جسموں کو جگایا، دل کو جگایا، اور پھر کہیں جا کر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج تیار ہوئی۔ اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ ان کا ایک مدرسہ تھا جو ان کے شیخ سے ان کو منتقل ہوا تھا، اور اس مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ تھا، اور وہ مدرسہ قادریہ کا جو کریکولم تھا، جو اس کا سسٹم تھا، وہ اتنا زبردست تھا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی تنظیم، کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی اگر اس سسٹم کو اپنا لیتی ہے، اس کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے، تو آپ یقین جانیے اتنے بہترین نتائج امت کو مل سکتے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہر امت کے ہر فرد کے لیے، ہر طبقے کے لیے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بچہ آیا تو صباحیہ کا تو انتظام ہے لیکن بڑا آیا تو تعلیم بالغاہ کا انتظام نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مرد حضرات کے لیے انتظام ہے، خواتین کے لیے انتظام نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف علماء کے لیے انتظام ہے، فوجیوں کے لیے انتظام نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بادشاہوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، صرف رعایا کے لیے انتظام ہے، بلکہ ان کے پاس ایک ہولسٹک اپروچ تھا، ایک اتنا جامع ان کے پاس سسٹم تھا کہ جو کوئی آتا حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس سیراب ہو کر جاتا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کو جو تربیت کرتے وہ 3 لیول پر تربیت کرتے۔ ایک لیول ہوتا جو ان کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا، ایک ہوتا جو ان کے دین سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہوتا، اور ایک ہوتا جو ان کو معاشرے کے لیے بحیثیت ایک فرد کے لیے تیار ہونے میں معاون ثابت ہوتا۔ پرسنل لیول پر لوگوں کو یہ سکھایا جاتا، 10 چیزیں سکھائی جاتی۔ 10 چیزوں میں پہلی چیز یہ سکھائی جاتی کہ چاہے آپ حق پر ہو یا ناحق، اللہ کو قسم کے لیے آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ قسم کھانے کے لیے نہیں، اللہ اس سے بڑی ذات ہے۔ اللہ کو اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اللہ کی قسم یہ چیز میری ہے، یہ چیز کے لیے آپ اللہ کو بیچ میں مت لائیے۔ دوسرا فرمایا کہ جھوٹ سے بچنا یہ اولین ذمہ داری ہے۔ تیسرا فرمایا کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا، وعدہ وفا کرنا۔
14 فرمایا کہ کسی مسلمان کو لان تان نہیں کرنا چاہے اس نے آپ پر کتنا ہی ظلم کیا ہو۔ 5واں فرمایا کہ کسی کے خلاف دعا نہیں کرنا، بد دعا نہیں کرنا، اللہ وہ ہلاک ہو جائے، مجھے ستایا ہے اس نے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ تعلیمات سیدنا عبد القادر جیلانی نے نہیں دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی کو مشرک، کافر، منافق، ہمارے صف کا آدمی نہیں، ایسا کہنے کا اختیار نہیں۔ 7واں فرمایا کہ گناہوں کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھانا۔ 8واں فرمایا کہ لوگوں پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنے اعتماد کو، اپنے بھروسے کو اللہ سے منسلک کرو۔ 9واں فرمایا کہ لوگوں سے امیدیں چھوڑ دو کہ مجھے تم سے کیا ملنے والا، امید لگاؤ تو اللہ کی ذات سے لگاؤ۔ اور پھر 10واں فرمایا کہ جب یہ ساری صفات آتی ہے تو انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ سب سے آخری چیز یہ ہے کہ متواضع بنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلندیاں نصیب کرے گا۔ حضور نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ لوگوں کے سامنے جھکیں گے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے سامنے جھکیں گے اللہ ہر درد کے سامنے جھکنے سے بچائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب جو ہمارے آج کے اس لیکچر کا سب سے بنیادی پوائنٹ ہے کہ بھئی کس دعوے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی کا اتنا بڑا رول حضرت صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کی بازیابی میں ہے، تو تاریخ میں یہ شہادتیں موجود ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ملٹری تھی اس میں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی جن لوگوں کی تھی ان کا تعلق حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے سے تھا۔ ان سب کا نام لینا بہت دشوار ہے، وقت ہمارے پاس ہو چکا ہے، میں صرف 2 شخصیتوں کا نام لوں گا۔ پہلا نام ہے ابن قدامہ الحنبلی، حنبلی اسکول آف تھاٹ کے بہت بڑے امام اپنے دور کے، اور ان کی کتابوں کو آج بھی ایز اے ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پیدا ہوئے فلسطین کے علاقے میں، اور فلسطین میں صلیبیوں نے ان کے فیملی پر ظلم کر ان کو مجبور کیا کہ فلسطین کا علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کے والد صاحب تھے، انہوں نے غور اور مشورہ کیا کہ میرے بچے کو کہاں بھیجنا چاہیے، تو صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ جتنے لوگ فلسطین سے بے گھر کیے جاتے ہیں ہم ان کے جذبے کو اور پروان چڑھانے کے لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں اور ان کی خانقاہ میں بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کی خانقاہ میں ایک سیگمنٹ ایسا ہے کہ جہاں پر فوجی تربیت کا انتظام ہے، جہاں پر ایسے لوگوں کو خاص طور پر وہاں پر داخلہ دیا جاتا ہے جو فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے دل کے اندر بیت المقدس کی عظمت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، جو لوگ صلیبیوں کے مظالم کا شکار ہوئے ہیں، اور ان کے اس جذبے کو وہاں پر پروان چڑھایا جاتا ہے، ان کو اخلاقی طور پر بھی ٹرین کیا جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی ٹرین کیا جاتا ہے، اور جب یہ ٹرین ہو جاتے ہیں تو ان کو واپس سے محاذ پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابن قدامہ حنبلی ہے جو بہت بڑا فگر ہے، اور یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے کیبنٹ کے مستشار تھے، ان کو مشورہ دینے والے تھے، ان کے سیکریٹری تھے۔ کوئی بات ہوتی تو صلاح الدین ایوبی جن لوگوں پر اعتماد کرتے ان میں یہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ ایک اور شاگرد، آخری بات اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ان کا نام ہے ابن نجا الواعظ۔ ابن نجا الواعظ، ابن نجا الواعظ یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص پرسنل سیکریٹری، اور ان کی اہمیت آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بیت المقدس 88 سال کے بعد جب فتح ہوا تو وہاں پر جمعے کی نماز جو سب سے پہلی پڑھی گئی اور اس کے لیے جس شخصیت کو آگے بڑھایا گیا یہ وہی ابن نجا الواعظ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور پیران پیر کے خلیفہ تھے، ان کے مرید تھے، اور خاص حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تربیت یافتہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب منصوبہ بنایا کہ بیت المقدس کو ہم فتح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ جب تک ہم عالم اسلام کی قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کریں گے اس وقت تک بیت المقدس فتح نہیں ہو سکتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ غزہ کا واقعہ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کے درمیان جو اقدام کی بات ہے، جو اوپینین کی بات ہے، وہ اوپینین ڈیفرنٹ ہے۔
قطر کا کوئی اور موقف ہے، سعودی کا کوئی اور موقف ہے، لبنان کا کوئی اور موقف ہے، اور ایران کا کوئی اور موقف ہے، افغانستان کا کوئی اور موقف ہے، انڈونیشیا کا کوئی اور موقف ہے۔ مجموعی طور پر سب ایک ساتھ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظلم کو روکا کس طرح جائے، اس بات کو لے کر کوئی کنسنسس، کوئی کامن پلیٹ فارم پر یہ لوگ اب تک جمع نہیں ہو پائے۔ کیا پالیسی کے تحت جمع ہوں گے، کس طرح سے اسرائیل کو بربریت اور ظلم سے روکا جائے گا، فلسطینیوں کی ناحق خون کو بہانے سے کس طرح روکا جائے گا، تاحال میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آج تک ان کا کوئی کامن منیمم پروگرام نہیں آیا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سب سے پہلا کام شام کو فتح کرنا ہے، دوسرا خطہ مصر کو فتح کرنا ہے۔ یہ دونوں کی سرحدیں فلسطین سے جڑی ہوئی ہیں۔ شام فتح ہو گیا، مصر میں باطنیوں کی حکومت تھی، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر فتح کرنا چاہا۔ تو یہ جو ابن نجا الواعظ ہے، حضرت عبد القادر جیلانی نے ان کو کہا تھا کہ تم مصر کو جاؤ، وہاں پر تم کو مجاہدین کی جماعت ملے گی جو مصر کو فتح کرنا چاہے گی، ان سے کہنا کہ یہ سال مصر فتح نہیں ہونے والا، آئندہ سال مصر فتح ہوگا۔ یہ گئے وہاں پر مسلم قوم سے ملے، سنی قوم سے ملے، ان سے کہا کہ بھئی حملہ مت کرو، نقصان ہوگا، شکست ہوگی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تیاری کر لی ہے اور ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے ان کو چھوڑا اور جو باطنی حکومت تھی اس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اطمینان رکھو، یہ لوگ کتنے ہی طاقتور ہوں گے، اس سال ان کو کامیابی نہیں ملے گی، ناکام ہوں گے۔ یہ لوگ تھے تو ادھر سائڈ کے، لیکن ان کو جا کر حضرت پیران پیر کی جو پیشین گوئی تھی اس کو انہوں نے استعمال کیا اور ان کا اعتماد حاصل کیا۔ اور جب واقعی میں ان لوگوں کو فتح نہیں ملی تو جو فاطمی حکومت والے تھے انہوں نے پھر ابن نجا الواعظ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا مقام دیا، ان کو اپنی کیبنٹ میں شامل کیا، اپنے اسرار، اپنے راز اور اپنے جو سیکرٹس ہوتے ہیں اس پر ان کو مطلع کیا۔ اور جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی جگہ جب فتح ہوتی ہے تو وہاں سے پھر انقلاب کے اثرات ہوتے ہیں، وہاں پر ریبل ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک سازش کی گئی اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ سازش اگر کامیاب ہو جاتی تو بیت المقدس پھر آج تک بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم صلیبیوں سے مل کر جو مصر پر جو حکومت تھی پہلے، وہاں کے جو حکومت سے بے دخل کیے گئے لوگ تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم صلیبیوں سے مل کر ایک سازش رچیں گے اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کریں گے کہ وہ مصر سے باہر نکل کر صلیبیوں کا مقابلہ کریں، اور جو ہی وہ مصر سے باہر جائیں گے ہم یہاں پر کنٹرول حاصل کر لیں گے اور پھر صلیبیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نرغے میں لے کر ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اور چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابن نجا الواعظ اپنے آدمی ہیں، انہوں نے اس سازش میں ان کو شامل کیا، پورے راز اپنے جو تھے ان کو اس پر مطلع کیا، اور جس دن ان کو وہ اپنی سازش کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اور مسلمان اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بے دخل کرنا تھا، ابن نجا الواعظ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری خبریں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی، جس کی وجہ سے وقت پر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف صلیبیوں کا بھی مقابلہ کیا اور دوسری طرف جو ان کی سلطنت کے خلاف سازش ہو رہی تھی اس کو کامیابی کے ساتھ ختم کیا، اور یہی وجہ بنی کہ وہ آگے بڑھ کر بیت المقدس کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، مختصر یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلے گا معاشرے میں انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک آدمی کے بدلنے سے انقلاب نہیں آ سکتا، انقلاب کے لیے پوری قوم کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اہل فلسطین سے اس صورتحال میں ہم اظہار یگانگت کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں ان کی بہادری کو، ان کے ایمانی جذبے کو، ان کی استقامت کو اور ان کی کاوشوں کو کہ وہ ملبے کے اندر بھی ہے لیکن ان کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہے۔ وہ یہ بتلا رہی ہے کہ انسان مرا ہے لیکن اس کا جذبہ اور اس کا ایمان نہیں مرا ہے۔ جسم سے تو وہ گیا ہے لیکن روحانی طور پر وہ ناکام نہیں ہوا ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کہ زمینی راستے ہمارے بھائیوں پر بند ہو چکے ہیں، آسمانوں سے آگ برسائی جا رہی ہے، پروردگار ہمارے ان مشکل حالات میں اہل فلسطین کے لیے رحمت کے دروازے آپ کھول دیجیے، ان کے شہیدوں کو قبول فرمائیے،
ان کے زخمیوں کا علاج فرمائیے، ان کے بے گھروں کو سہارا عطا فرمائیے، وہاں کے بھوکے لوگوں کے لیے طعام کا انتظام فرمائیے، دوا کا انتظام فرمائیے، زندگی کے لیے ضرورتیں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا انتظام آپ اپنے غیب سے فرمائیے، ظالم کا ہاتھ کاٹ دیجیے۔ پروردگار عالم، جو لوگ اپنی زمین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، پروردگار ان کو کامیابی عطا فرمائیے، صبر و استقامت نصیب فرمائیے۔ مسلمان حکام کو اس سلسلے میں کوئی ایسا فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے اہل فلسطین کو فائدہ پہنچے، مسجد اقصیٰ کی حمایت کا انتظام ہو سکے، مسلمانوں کے خون بچ سکے، خون بہانے سے ظالم رک جائے، مسلمان پھر سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ پروردگار، جس طرح 6ویں صدی ہجری میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام معاشرے میں ایک روحانی، انقلابی، فکری اور اخلاقی انقلاب برپا کیا تھا، پروردگار آج کے دور کے جو ارباب و حل و عقد ہے، جو مذہبی طبقہ ہے، جو سیاسی طبقہ ہے، ان لوگوں کے نیتوں میں اخلاص نصیب فرمائیے، ان کی قیادتوں کو مولا اخلاص کے ساتھ ہم پر قائم فرمائیے۔ مولا ایسے فیصلے ہم کو لینے کی توفیق فرمائیے جو امت کے لیے فائدہ مند ہو۔ پروردگار، ہمارے معاشرے سے اسراف کی لعنت کو ختم فرمائیے، جہیز کی لعنت کو ختم فرمائیے، چوری کی لعنت کو ختم فرمائیے، جھوٹ کو، دغا کو، دھوکے کو ختم فرمائیے۔ مولا ایمان، راست بازی، صدق کا بول بالا ہو، باطل کا، ظلم کا اور ظالم کا منہ کالا ہو۔ آمین رب العالمین، آمین رب العالمین، بجاہ حبیبک سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں پھر سے ایک مرتبہ شکر گزار ہوں مسجد عالیہ کی کمیٹی کا اور تمام سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا، کہ انہوں نے مجھ کو موقع دیا اس اہم ٹاپک پر کچھ لب کشائی کا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ الحمدللہ، ڈاکٹر محمد عبدالعلیم صاحب کا جو ہے بیان بہت ہی سبق آموز تھا، ہماری معلومات میں کافی اضافہ ہوا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی محنت سے بنایا گیا ہوگا، کتنا ڈیپ جا کر کے سمندر سے موتیاں نکالے ہیں ایک معنی میں۔ الحمدللہ، ہماری دعا ہے کہ ان کی عمر دراز کرے، ان کے علم میں اور ترقی اور برکت عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعا بھی الحمدللہ بہت جامع تھی، اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ ہم کو موقع دے کہ آئندہ بھی ان کے اور دوسرے نشستیں رکھے جائیں تاکہ ہم ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور آخری میں جو 10 باتیں جو انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ خصوصیت رہنا چاہیے، الحمدللہ بہت ہی سبق آموز تھا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے کہ اس پر عمل کریں، وہ خصوصیت کو اپنے میں پیدا کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ محفل کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اور انہیں بھی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ موقع دے ہمیں۔